السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل القرآن شفاء لما فی الصدور وهدى وموعظة للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ کلامہ صدق وحق مبین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہماری گفتگو ہوگی ایک نئی عبادت کے تعلق سے، جس کا تعلق دل سے ہے، اور وہ ہے تدبر قرآن۔ تدبر قرآن یہ آج کا موضوع ہے، جو اس ماہ مبارک کے اندر بطور خاص جو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن اترا اس لیے ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اور یہ تدبر و تفکر کا تعلق، اس تدبر و تفکر کا تعلق انسان کے دل کی عبادت سے ہے، اس لیے کہ انسان دل کے ذریعے سے سوچتا سمجھتا غور و فکر کرتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ رمضان المبارک کے اندر دل کی عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس کو اتارا گیا، وہ قرآن مقدس جو سر تا پا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کی۔ تو قرآن کریم یہ ہدایت ہے، یہ فرقان بین الحق والباطل ہے، اور یہ عظیم کتاب قرآن مقدس کے اندر اس رمضان مبارک کے اندر نازل کی گئی، اس قرآن کو نازل کیا گیا یہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اس قرآن کو اتارا گیا اس لیے تاکہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے عظیم اللہ رب العالمین کا تقرب اختیار کرنے والے اعمال میں سے، اور عظیم ترین نصیحت میں سے، اور افضل ترین ان اسباب میں سے جو دلوں کو زندگی فراہم کرتے ہیں، قرآن کا غور و فکر کرنا ہے، تدبر قرآن ہے، اور اس کے اندر وارد قصوں اور نصیحت کی چیزوں میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن کریم کی بیان کردہ دلیلوں اور حجج کے اندر تدبر و تفکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو پہاڑ پر اتارا ہوتا تو آپ پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ لرز اٹھتا اور اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتا۔ تو اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کی بات کو سنیں، اپنے اس خالق کی بات کو سنیں جو اس کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، ان لوگوں میں سے جو ان سے زیادہ پکڑ رکھنے والے تھے ملکوں کے اندر، کیا کوئی چھٹکارا پا سکا؟ اس قرآن کریم کے اندر نصیحت ہے اس شخص کے لیے
جس کے پاس دل زندہ دل ہو اور وہ اپنے کان لگا کر دھیان سے سننے والا ہو اور وہ براہ راست حاضر دماغ بھی ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری اس شخص کی ہے جو مردہ دل ہے، ایسا شخص جس کے پاس دل ہی نہیں، تو یہ آیت اس کے حق میں نصیحت نہیں ہے۔ وہ اس نابینا شخص کی طرح سے ہے جو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دوسری کیٹیگری ایسے اشخاص کی ہے جن کے پاس دل زندہ دل ہے، جن کا دل زندہ ہے اور ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہے، وہ باتوں کو سننے کے لیے تیار بھی ہے، بصیرت حاصل کرنے کے لیے تیار بھی ہے، لیکن مسئلہ کہاں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تلاوت کردہ آیات کو دھیان سے سن نہیں رہا، نہ ہی اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں دیکھی جانے والی آیات کے بارے میں اس کو کوئی خبر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے قرآن کے اندر۔ یا تو ان آیات کریمات کے اس تک پہنچ نہ پانے کی وجہ سے، اور یا یہ آیات اس تک پہنچی تو ہیں لیکن اس کا دل ان کو سننے سے مشغول ہے، کسی اور چیز میں وہ منہمک ہے۔ تو ایسا بندہ دل درد مند رکھنے کے باوجود، وہ اپنے دل کے تیار ہونے کے باوجود اور اپنے پاس دل موجود ہونے کے باوجود، وہ اس دیکھنے والے، اس بینا شخص کی طرح سے ہے جو کسی ایسی سمت میں دیکھ رہا ہے جس سمت میں دیکھنا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ تیسری کیٹیگری ایسے شخص کی ہے کہ جس کے پاس دل ہے اور وہ دل زندہ بھی ہے، اور وہ زندہ دل حق قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہے، اور اس پر جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنے کان سے دھیان سے ان آیات کو سنتا بھی ہے، اس پر ان آیات پر کان دھرتا ہے، اور دل کو موجود رکھتے ہوئے ان آیات کی سماعت کرتا ہے، ان آیات کو سنتا ہے، اور ان آیات کو سننے کے وقت میں وہ ان آیات کے علاوہ کسی اور چیز میں منہمک نہیں ہے۔ تو ایسا بندہ دل اس کا حاضر ہے، کان اس کا دھیان سے سن رہا ہے، یہی وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی تلاوت کردہ اور اللہ رب العالمین کی نظر آنے والی نشانیوں سے، آیات سے فائدہ اٹھاتا ہے، نفع حاصل کرتا ہے۔ جس کے پاس بیدار دل ہو وہ عبرتوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن کریم کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کے لیے قرآن کی آیات اس کے دل میں نور بن جایا کرتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں کامل ترین لوگ ہیں، اور مخلوقات میں سب سے عظیم ایمان اور بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نکیر ہے، زجر ہے، توبیخ ہے، ڈانٹ ہے ایسے اشخاص پر جو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے منہ موڑتے ہیں۔ اور قرآن نے دوسری جگہ فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا وہ لوگ قرآن کے اندر تدبر و تفکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کی جانب سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے، جیسا کہ انسانی کتابوں کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کوئی کتاب نہیں لکھتا مگر اگلے ہی دن
اس کے اندر کچھ گھٹانے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ معلومات کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن نے اس چیز کا نہ ہونا، قرآن کریم کے اندر 1400 سال گزر گیا، کوئی مائی کا لال آج تک قرآن کریم کے اندر کسی ایک آیت کے اندر، کسی ایک حرف کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ڈھونڈ سکا، کوئی بھی انسان۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر اختلاف نہ ہونا، اس کی باتوں کا 100% سچا ہونا، 1400 سال پہلے بھی اور آج بھی اور قیامت تک، یہ قرآن کریم کی صداقت اور اس کے اعجاز کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور یہ تب سمجھ میں آتی ہے جب انسان قرآن کے اندر تدبر و تفکر کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان لوگوں نے قرآن کے اندر، اس قول کے اندر غور و فکر نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز پہنچی جو ان کے پرکھوں کے پاس نہیں آئی، اس لیے وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ یہ مبارک کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے، جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اور اس کی حکمت کیا ہے، اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کو منتر کی طرح سے پڑھا جائے جیسے وید اور دوسری کتابوں کو پڑھا جاتا ہے موقع بموقع، یا شیطان اور جن کو بھگانے کے لیے، جادو ٹونا کو ختم کرنے کے لیے؟ کیا اس کے لیے اتاری گئی ہے کتاب؟ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر و تفکر کریں، غور و فکر کریں، اس کے مضامین اور مفاہیم کو سمجھنے میں اپنا بھیجا لگائیں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اہل دانش و بینش اس سے نصیحت پکڑیں۔ یہ ہے قرآن کریم کے انزال کا، قرآن کریم کے اتارنے کا مقصد۔ اللہ رب العالمین نے برائی بیان کی، مذمت بیان کی اس شخص کی جو قرآن کریم سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات ذکر کی جائیں تو وہ ان سے منہ موڑ لے، ان میں غور و فکر کے بجائے روگردانی کا رویہ اختیار کرے۔ گویا قرآن کریم کی آیات کو سن کر یا پڑھ کر اس کے پاس سے یوں ہی گزر جانا، یہ انسان کے ظالم ہونے کی دلیل ہے۔ انسان گویا ایک طریقے سے اس کے مضامین پر غور و فکر نہ کر کے ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں روگردانی کی شکلوں میں سے ایک شکل کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری کا فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کی یاد دہانی کرائی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ جو شخص اس قرآن عظیم کی آیات میں تدبر و تفکر میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا، اس کو غور و فکر کرنے میں مشغول نہیں ہوتا، اس کے معانی کی حقیقت کو پانے کی فراق میں نہیں پڑتا اور ان پر عمل کے لیے سرگرداں نہیں ہوتا، وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی ان آیات سے اعراض کرنے والوں میں سے ہے۔ بہت عظیم بات ہے اور یہ بہت سخت بات لگتی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور ایسا شخص انکار اور توبیخ کا مستحق ہے، اس ڈانٹ اور ڈپٹ کا، اس زجر و توبیخ کا وہ بندہ مستحق ہے جن کو ان آیات میں ڈانٹ ڈپٹ لگائی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کو چھوڑ دینا یہ بذات خود
قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ذرا تصور کیجئے کس درد مندی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ شکایت کر رہے ہوں گے۔ رسول فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے، میری قوم، قومی یعنی اس نسبت کا بھی خیال نہیں رکھا جو میری ذات کی طرف یہ لوگ رکھتے تھے، میری قوم کے لوگ، میری قوم کے لوگ، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کریم کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ اس آیت میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ افراد بھی داخل ہیں جنہوں نے قرآن کو پس پشت تو نہیں ڈالا، اپنی زبانوں سے تلاوت تو کرتے رہتے ہیں خال خال ہی صحیح، لیکن وہ اس میں تدبر و تفکر نہیں کرتے۔ حقیقت میں کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکوے کے اندر وہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ حق جس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں کہ ہر وہ شخص جس کو اس بات کی قدرت ہو، سکت ہو کہ وہ قرآن کریم کو سیکھ سکے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر سکے، کتاب و سنت کے مضامین کو پر درک حاصل کر سکے، اس کے اوپر واجب ہے کہ قرآن و سنت کو سیکھے، اور جو کچھ قرآن و سنت کا علم اس کو ملتا ہے ان دونوں سے حاصل شدہ علم پر عمل کرنا اس شخص کے لیے واجب ہے، واجب ہے۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں اس بات کو ذکر فرماتے ہیں۔ یہاں پر اب ایک گفتگو اس پر بھی ہو جائے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین کی کتاب میں، قرآن کریم کے اندر تدبر و تفکر کی طرف کھینچتی ہے، بلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کتاب مقدس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے عظیم خیر رکھا ہے، وہ خیر سب سے پرکشش چیز ہے جو انسان کو قرآن کے اندر غور و فکر کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو، یہاں دھیان دیجئے کہ قرآن کے بارے میں جب گفتگو کی جا رہی ہے تو یہاں پر اہل ایمان کو خطاب کرنے کے بجائے پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا۔ یعنی قرآن یہ مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، یہ پوری دنیا انسانیت، پوری انسانی دنیا کی میراث ہے، اور دنیا کا کسی بھی مذہب و مسلک و مشرب و منہج کا ماننے والا بندہ ہو، قرآن کی آیت اس کو مخاطب کرتی ہے، اس کو اپیل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے واضح نشانی تمہارے پاس آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح کھلا ہوا روشن نور بھیج دیا ہے، اتار دیا ہے۔ گویا یہ نور ہے جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے، ایسا نور، ایسی سرچ لائٹ جو ظلمتوں کی ساری تہوں کو ختم کر دینے والی ہے، ظلمتوں کے سارے پردوں کو چاک کر دینے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری جگہ پر قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آیا جو بہت ساری ان چیزوں کو ظاہر کر کے تم پر بیان کر رہا ہے جس کو تم کتاب میں سے چھپا لیا کرتے تھے، اور بہت ساری چیزوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے نور مبین اور کتاب مبین آ چکی ہے۔
جس کے ذریعے سے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور باذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم. اس نور کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہدایت یاب بنا دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی تلاش میں ہو اور سلامتی کے راستوں کا جویا ہو، اور اللہ رب العالمین ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال باہر کرتا ہے اپنے حکم سے، اور صراط مستقیم کی رہنمائی ان کو نصیب فرما دیتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نا، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. آپ نہیں جانتے تھے کہ لکھی ہوئی چیز کتاب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ہی آپ ایمان کی حقیقت سے آشنا تھے. لیکن ہم نے اس قرآن مقدس کو نور بنایا، جس نور کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرماتے ہیں. تو جب قرآن کریم نور ہے تو ایک اہل دانش وہ اس کی بصیرت کی نگاہ نابینا کیسے رہ سکتی ہے اس نور سے فیضیاب ہونے میں، اس نور سے روشنی حاصل کرنے میں، اس نور سے روشنی کشید کرنے میں. اللہ رب العالمین کا ہم پر موجودہ زمانے میں بڑا انعام اور بڑا فضل ہے کہ نئے نئے ٹیکنیکل وسائل اللہ رب العالمین نے فراہم کر دیے ہیں، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، لیپ ٹاپ کی شکل میں، کمپیوٹر کی شکل میں، اور دیگر جو لیٹسٹ جو وسائل ہیں ان کی شکل میں، جن کے ذریعے سے انسان قرآن کریم کو چلتے پھرتے سفر میں، حضر میں، جلوت میں، خلوت میں کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اس پر غور و فکر کر سکتا ہے جہاں بھی ہو. تو یہ سب جو وسائل ہیں انہوں نے قرآن فہمی کے مسئلے کو آسان کر دیا ہے. قرآن کے پڑھنے کو، قرآن کے مضامین میں غور و فکر کرنے کے مسئلے کو آسان بنا دیا ہے. امام ثعلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تدبر، قرآن کریم کے اندر غور و فکر، یہ غور و فکر کرنے والے کے لیے ہر خیر کا ضامن ہے. یعنی آپ اگر کوئی بھی خیر چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر غور و فکر کریں، تدبر و تفکر کریں، اللہ رب العالمین ہر خیر آپ کو نصیب فرمائے گا. امام ابن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے قول کتاب انزلناہ مبارکن کی تفسیر میں کہ اس قرآن مقدس کے اندر ڈھیر سارا خیر ہے اور بہت زیادہ علم ہے. اس کے اندر ہر گمراہی سے ہدایت کا راستہ موجود ہے، ہر بیماری سے شفا ہے. اس کے اندر روشنی ہے جو تاریکیوں کو منور کر دیتی ہے. اس کے اندر ہر حکمت کی بات ہے جس کی طرف انسان محتاج ہو سکتا ہے. اس کے اندر قطعی دلیلیں ہر مقصود کی موجود ہیں، جن کی وجہ سے یہ قرآن اس دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے جس نے اس دنیا کا دروازہ کھٹکھٹایا جب سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ خلقت، تاکہ مخلوق اس قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرے. یہ حکمت ہے اس کو اتارنے کی تاکہ لوگ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں اور قرآن کریم کی آیات کے اندر جو علم مضمر ہے، پوشیدہ ہے، اس کو کھوج کھوج کر نکال باہر کریں. آپ دیکھیں نا، قرآن کریم کا اعجاز ختم نہیں ہوتا. قرآن کریم کا معجزہ غیبی خبروں کے ذریعے سے ہے. قرآن کریم کا معجزہ اس کے اسلوب کے اندر ہے، اس کی بلاغت کے اندر ہے، اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ہے. قرآن کریم کا معجزہ سائنسی اعتبار سے ہے. قرآن کریم کا معجزہ میتھمیٹک کے اعتبار سے ہے. قرآن کریم کا معجزہ سائنسی علوم کے جو اور نئے نئے شعبے کھلتے جا رہے ہیں
ان شعبوں کے اعتبار سے جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، جیسے علوم و فنون کی ترقی ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے قرآن کریم کے مضامین کے نئے نئے دروازے کائنات کے سامنے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بحر نا پیدا کنار ہے قرآن کریم، اس کے اندر ہر شخص کو اتنا اللہ رب العالمین حصہ نصیب فرماتا ہے جتنا وہ اس کے اندر وقت لگاتا ہے، تدبر و تفکر کرتا ہے، اور قرآن کریم کے اسرار میں غور و فکر جو جتنا کرتا ہے، اس کی حکمتوں کی تلاش میں جو جتنا رہتا ہے، اس کے اندر تدبر کر کے، اس کے معانی میں غور و فکر کر کے، اور بار بار اس کے مضامین میں نظر ثانی کر کے اس کی برکت کو پایا جاتا ہے اور اس کے خیر کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ قرآن کے اندر تدبر و تفکر پر ابھارتی ہے اور اس بات کو بتلاتی ہے کہ یہ انسان کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے، اور وہ قراءت جو غور و فکر کے ساتھ کی جائے وہ اس پڑھنے سے، اس تلاوت سے بہتر ہے، اس تیز تلاوت سے بہتر ہے جس کے ذریعے سے غور و فکر کا پہلو حاصل نہیں ہوتا۔ اور انسان کے اپنے دماغ کے حساب سے، اپنی عقل کے اعتبار سے قرآن کریم سے نصیحت حاصل ہوتی ہے اور اس کتاب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے جتنی عقل دی ہے، جس کے پاس جتنا مغز ہے، جتنا بھیجا ہے جس کی کھوپڑی میں، وہ اپنی کھوپڑی میں اپنے بھیجے کی مقدار کے اعتبار سے قرآن کریم سے نفع حاصل کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے کوئی چیز زیادہ نفع بخش نہیں ہے اس کی زندگی میں، اور نہ ہی اس کی آخرت کے اعتبار سے، اور نہ ہی قریب ہے زیادہ اس کی نجات سے۔ کس چیز سے زیادہ؟ قرآن کریم کے اندر غور و فکر سے زیادہ، اور قرآن کریم کے اندر دیر دیر تک غور و فکر کرنے سے زیادہ، اور اس کی آیات کے مضامین پر یکسوئی کے ساتھ لگ جانے سے زیادہ۔ اس لیے کہ قرآن کی آیات یہ بندے کو خیر اور شر کے جتنے خیر و شر کی جتنی واضح علامات ہیں، ان تمام علامات کو پڑھنے والے کے ذہن و دماغ پر منعکس کر دیتی ہے، اس پر ثبت کر دیتی ہے، اور خیر و شر کے راستوں کو اس کے سامنے واضح کر دیتی ہیں یہ آیات، اور خیر و شر کے اسباب کی رہنمائی کر دیتی ہیں، اس کی غایت اور اس کی انتہا کو جو ہے بتلاتی ہیں، اور خیر و شر کے ثمرات کو بھی واضح کرتی ہیں، اس کے نتائج کو بھی واضح کرتی ہیں، اور خیر و شر کو اختیار کرنے والوں کے انجام کو بھی درشاتی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات انسان کے ہاتھ میں سعادت و نیک بختی اور نفع بخش علوم کی کنجیوں کے خزانے کی کنجیوں کو پکڑا دیتی ہے، ہاتھ میں ڈال دیتی ہے، اور ایمان کے قواعد کو انسان کے دل میں ثبت کر دیتی ہے، نقش کر دیتی ہے، اور انسان کو اللہ رب العالمین کی سنت کو دکھلا دیتی ہے کہ سابقہ امتوں میں اللہ رب العالمین کا طریقہ کیا رہا گزشتہ امتوں کے اندر، اور عبرت و موعظت کی جگہوں کو واضح کر کے اس کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے عدل اور اللہ رب العالمین کے فضل کا مشاہدہ کروا دیتی ہیں یہ آیات، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے واقف کرا دیتی ہیں، اس کے اسماء سے، اس کے صفات سے، اس کے ان افعال سے جن کو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے افعال سے آگاہ کر دیتی ہیں، اور ان باتوں سے جن کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اور ان باتوں سے آگاہ کر دیتی ہیں یہ آیات جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اس راستے کی رہنمائی کر دیتی ہیں یہ آیات جو اللہ رب العالمین تک پہنچانے والی ہیں۔ تو دلوں کی زندگی کی کنجی قرآن کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اور پچھلے پہر اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو کر یا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑانے کے اندر ہے، دلوں کی زندگی یہاں پر ہے۔ اردو شاعری میں اقبال نے اس کی طرف بڑی توجہ کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تہجد کے وقت کے اندر قرآن کی تلاوت اور رب العالمین کے سامنے سجدے میں یا پھر ہاتھ اٹھا کر کی جانے والی دعائیں، یہ قرآن کے تدبر یا دلوں کی زندگی کی کنجی ہے، جس کے ذریعے سے
بند دلوں کے تالوں کو کھولا جاتا ہے، اور بندوں کی توبہ اور بندوں کے گناہوں کے چھوڑنے کی کنجی ہے۔ اور قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کے لیے جو چیزیں انسان کو مدد فراہم کرتی ہیں، ان میں سے چند چیزوں کا بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو قرآن میں غور و فکر کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، انگیخت کرتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس لیے ہم تدبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ قرآن کو ہم نے تدبر و تفکر کے لیے اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں ماننا ہے، اس لیے ہم قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو اس کے معانی و مضامین کو سمجھنے میں۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا بندے کو خیر و شر کی پہچان کروا دیتا ہے، ان کے راستوں، دونوں کے راستوں کے بارے میں جانکاری دے دیتا ہے، خیر و شر کے نتائج سے آگاہ کر دیتا ہے، اور خیر و شر کے راستوں پر، دونوں راستوں میں سے ہر ایک پر چلنے والوں کے انجام کو انسان کو بتلا دیتا ہے، اور خیر و شر کے درمیان فرق کیسے کیا جائے، اس فرق کی کیفیت کو بھی قرآن کے اندر غور و فکر کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر تدبر و تفکر ایک صاحب ایمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ قرآن کے اندر غور و فکر سے ایمان بندے کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں، اور مضبوط بنیادوں پر انسان، ٹھوس بنیادوں پر انسان کا ایمان دلوں کے اندر جاگزی ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا انسان کی عقل میں اضافہ کرتا ہے، انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان ایکسپیرینس کرتا ہے، اس کی عقل جو ہے وہ ایکسپیرینس سے بڑھتی ہے۔ تو قرآن کے اندر غور و فکر کرنا انسان کی عقل کو بڑھاتا ہے۔ کیسے؟ وہ معاملات کے انجام سے آگاہ ہوتا ہے، اور سابقہ امتوں کے اندر کیا چیز پیش آئی جس پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، کیا چیز پیش آئی جن سے اللہ تعالیٰ، کون سی چیزیں ایسی پیش آئیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، ان ساری کی ساری چیزوں کو جب انسان پڑھتا ہے، اینالائز کرتا ہے، پروسیسنگ اس کے اندر ہوتی ہے، تو پھر اس سے اس کی عقل میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور وہ خیر و شر کے راستوں کو صحیح طریقے سے پہچانتا ہے، اور اس کی بدھی مضبوط ہوتی ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کر کے بندہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی کے مضامین کو سمجھنے پر قادر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو محبوب رکھتا ہے، اور کون سی چیزیں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کو لانے والی ہیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کو لانے والی ہیں، اس چیز کو انسان غور و فکر کے ذریعے سے سمجھتا ہے۔ چھٹی چیز یہ کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کے ذریعے سے انسان قرآن کو اپنے اوپر لاگو کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، بلکہ انسان اس بات پر قادر ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی صفات کو خود پہچان سکے، اور اس کے اندر جو صفات موجود ہیں ان میں جو صفات مراجعہ کرنے کی ضرورت جن کے اندر ہے، جس کے اندر نظر ثانی کی ضرورت ہے، جہاں جہاں خلل ہے، ان خلل والی جگہوں پر انسان کو آگاہی ہوتی ہے، اور اس آگاہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا شیطانی وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس عدو مبین کے حملوں سے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنا انسان کو بچاتا ہے شیطان کے حملوں سے۔ وہ وسائل جو انسان کو قرآن کے اندر تدبر و تفکر پر تعاون کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھنا، اسی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے مناسب اوقات کا اختیار کرنا، یعنی قرآن کو پڑھنے کے لیے مناسب وقت چوز کریں، ایسا وقت جب آپ کا دل فارغ ہو قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے۔ آپ
قرآن کریم کی قرات کے وقت میں کسی اور الجھن میں پھنسے ہوئے نہ ہوں۔ یہ قرآن کے تدبر کے آداب میں سے ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے وہ وقت منتخب کریں جو آپ کا فارغ وقت ہو۔ اور اسی طریقے سے تدبر میں جو چیزیں تعاون کرتی ہیں وہ کیا کہ قرآن کریم کی تفسیر کو احادیث نبویہ سے سمجھنے کی کوشش کریں، اہل زبان کی تصریحات اور اہل زبان کی تشریحات کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ثقہ مفسرین نے، با اعتماد مفسرین نے قرآن کی آیات کی تفسیر میں جو لکھا ان کو پڑھ کر کے انسان قرآن کریم کے تدبر تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر قرآن کے اندر تدبر میں جو چیز ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، بندے کا اللہ رب العالمین سے سوال کرنا کہ اے اللہ تو اپنے قرآن کے مضامین کے خزانے ہم پر کھول دے، اے اللہ تو ہمیں اپنی کتاب کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا، جہاں تک قرآن کریم کے پڑھنے کے یا قرآن کریم پر غور و فکر کے نتائج کی بات ہے تو مصنف کہتے ہیں کہ اس پر گفتگو مجھ جیسا انسان کہاں کر سکتا ہے۔ میں اپنی عاجزی کا کھلے عام اعلان کرتا ہوں کہ میں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کے نتائج کو بیان کر پانے سے قاصر ہوں۔ شاعر کہتا ہے فَتَدَبَّرِ الْقُرْآنَ إِن رُمْتَ الْهُدَى فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ۔ خلاصہ اگر کہا جا سکتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرو اگر تم ہدایت کے طلبگار ہو۔ حقیقت میں علم تدبر قرآن ہی کے اندر ہے۔ اگر علم چاہتے ہو تو علم تدبر قرآن ہی کے اندر ہے، اس کے علاوہ علم ہے کہاں؟ یہ خلاصہ ہے کہ تدبر قرآن انسان کو علم سے ہمکنار کرتا ہے۔ جو علم اللہ رب العالمین نے انسان کو حاصل کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے، اور جس علم کی بدولت حضرت انسان انسانیت کے جامع میں شمار ہوتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا نتیجہ تدبر قرآن کا یہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے دل عطا فرمائے جن دلوں سے ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں، اس کے مضامین کی معرفت حاصل کر سکیں، اس کے اسرار و رموز کو پا سکیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین سے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فہم قرآن کے دروازے ہم پر کھول دے، اور اپنی رضا کے حصول، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی تک پہنچانے والے جو دروازے ہیں اللہ رب العالمین وہ ہم پر کھول دے، اور ہمارے درجات، ہمارے مقام کو اپنے یہاں بلند فرما دے، اور اپنی جنت کے اندر ہمارے مرتبے کو بلند کر دے، اور ہمیں مقربین میں سے، اپنے نزدیکی بندوں میں سے بنا لے، ان نزدیکی بندوں میں سے جن کو ان کے رسولوں کی صحبت جنت کے اندر حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان میں سے بنا دے۔ جیسا کہ ہم اسی طرح سے ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ اے بار الہ تو ہمیں اپنے قرآن کے اسرار و رموز کا واقف کار بنا دے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔